اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید مسائل میں سے ایک مسئلہ ناخن پالش کا ہے کہ جنہوں نے آنتوں پر ناخن پالش لگائے ہیں، اب ان آنتوں کے ساتھ غسل اور وضو صحیح ہوگا یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ پہلے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، اب یہ جدید مسائل میں سے ہے، تو لہٰذا اس کی کچھ تشریح کرتا جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے، غسل کے اندر اور وضو کے اندر آنتوں کا دھونا فرض ہے اور ناخن آنت میں داخل ہے۔ قرآن پاک کی جو آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے آنتوں کو دھو لو۔ تو آنتوں کے دھونے میں ناخن شامل ہے، تو لہٰذا ہر وہ چیز جو پانی کو روکتی ہے ناخن تک پہنچنے میں، وہ رکاوٹ بنتی ہے اور وہ ایک جسم والی ہے، ایک اس کی سرفیس ہے، پانی کو اندر جانے نہیں دیتی۔ تو جو بھی چیز لگی، چاہے وہ ناخن پالش ہو، چاہے کوئی گاڑھا سا پینٹ ہو، تو لہٰذا اب یہ جہاں پر پانی نہیں پہنچا، لہٰذا غسل بھی نہ ہوا، وضو بھی نہ ہوا۔ تو لہٰذا غسل اور وضو کے لیے اس جگہ تک پانی پہنچانا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں اس کے درمیان آ رہی ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑا مشقت کا کام ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو کیا جاتا ہے اور 5 مرتبہ اور نیل پالش کو صاف کرنا، یہ تو بڑا مشقت ہے۔ اصل میں یہ مشقت نہیں ہے، مشقت اس میں ہوتی ہے جو ایک ضروری چیز ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے ایک خوبصورتی کے لیے ہے، ایک نمائش کے لیے ہے، ایک زیبائش کے لیے ہے۔ لہٰذا جو چیز صرف زیبائش کے لیے ہو یا نمائش خوبصورتی کی ہو، اس میں مشقت نہیں ہوتی، اس کا ہٹانا لازمی ہے۔ وضو اور غسل ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس کی طرف دھیان ہی نہ دے یا کوئی اس کی امپورٹنس ہی نہ ہو، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس کی وہ اپنی اہمیت ہی کھو دے، جو فرائض ہے وہ اپنی اہمیت کھو دے۔ تو لہٰذا اس کا ہٹانا لازمی ہوگا، یہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ وضو کر لے، اس کے بعد نیل پالش لگا دے، پھر اس سے چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے، لیکن جب دوبارہ وضو ٹوٹ گیا، اب وضو بنانے کے لیے دوبارہ اس کو صاف کرنا لازمی ہے۔ تو جب تک اس کو صاف نہیں کرے گا، وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ ناخن پالش کے مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ القارعة ما القارعة وما القارعة أدراك ما القارعة